فآذوہما، ان دونوں کو بھی تکلیف دو. مطلب یہ کیسی تکلیف دینی ہے؟ یہ حکومت وقت کے اوپر ہے، قاضی کے اوپر ہے. قاضی حالت کو دیکھ کے جیسی حالت ہے اسی کے مطابق ان کو سزا دے سکتا ہے. یہاں پہ سزا متعین نہیں کی بلکہ سزا کو قاضی کی ثوابدید کے اوپر رکھا ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی، وہ عورتیں، یاتین الفاحشۃ، جو بے حیائی کا کام کرتے ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو گواہ بناؤ، علیہن، ان کے اوپر، اربعۃ منکم، چار اپنوں میں سے، فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دے دے، فامسکوہن، پس ان کو روکے رکھو، فی البیوت، گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا ان کے لیے اللہ کوئی اور رستہ نکال دے. واللذان، اور وہ دو مرد، یاتیانہا منکم، جو تم میں سے بے حیائی کا کام کر بیٹھیں، فآذوہما، ان دونوں کو تکلیف دو، فإن تابا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، واصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، پھر ان سے اعراض کرو. ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے. انما التوبۃ، بے شک توبہ، علی اللہ للذین یعملون السوء، ان لوگوں کے اوپر ہے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء، جو برے کام کر بیٹھے، بجہالت، جہالت کی وجہ سے، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب، جلدی جلدی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا، حکمتوں والا. ولیست التوبۃ، اور نہیں ہے توبہ، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو برے کام کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان کے اوپر موت کا وقت آ جاتا ہے. قال انی، پھر کہتے ہیں کہ انی تبت الآن، بے شک اب توبہ کرتا ہوں. وللذین، نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، یموتون، جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں ان کے لیے تیار رکھا ہے، حق کر رکھا ہے ہم نے دردناک عذاب. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، یہ مزید ایک حکم ہے معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے، کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے کوئی اگر عورت برا کام کر بیٹھے، یعنی زنا وغیرہ کر بیٹھے، تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اس کے اوپر 4 گواہ بنا لو، منکم، جو تم میں سے، یعنی مسلمان ہو وہ گواہی دینے والے، کافر نہ ہو، جو کافر کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. مسلمان ہو، چاروں کے چاروں مسلمان ہو، اور چاروں کے چاروں نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہو، ایسی حالت میں وہ گواہی دیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اس کو، یعنی ان عورتوں کو جنہوں نے زنا وغیرہ کیا، ان کو روکے رکھو، فی البیوت، گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور رستہ نکال دے. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ چونکہ زنا کی سزا تو اب متعین ہے، یہ آیت اس وقت کی ہے جب تک ابھی زنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی، زنا کی سزا ابھی تک متعین نہیں تھی. اس وقت کی بات ہے یہ، کیا اس وقت یہ بات طے تھی؟ اس وقت ایسے تھا کہ جو ہی کسی عورت کے اوپر زنا ثابت ہو جاتا پھر اس کو اپنے اس کے گھر میں روک دیا کرتے تھے، روک دیتے تھے گھر میں، اس کو باہر نکلنے دیتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ اندر ہی مر جاتی، سڑ جاتی، جو بھی ہوتا اندر ہی وہ مر جاتی، یہاں تک کہ وہ مرنے تک اپنے اس کو باہر نکالتے نہیں تھے، کمرے میں ایک میں روک دیتے اس کو، پھر وہ موت کے وقت تک اسی کے اندر رہتی تھی، وہاں سے نکلتی نہیں تھی. اور آگے مزید فرمایا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یار اللہ ان کے لیے مزید کوئی حکم دے دے گا، کوئی وہ رستہ نکال دے گا. پھر وہ حکم آ گیا سورہ نور میں کہ اگر 4 مرد گواہی دے دیں، یعنی 4 گواہ گواہی دے دیں اس بات کی کہ ہم نے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، بالکل اصلی حالت میں دیکھا، کسی کی سن سنائی باتیں نہیں کی ہیں،
گواہی دینے والے نے بالکل صحیح حالت میں دیکھا ہو، جیسے مثال کے طور پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے سرمچو سرمدانی میں، کیونکہ یہ ایک انسانی جان کا معاملہ ہے اس لیے اس میں کھل کے بات کرنے میں کسی قسم کا مذاکرہ نہیں ہونا چاہیے، جس طرح سرمچو سرمدانی میں ہوتا ہے ایسے اگر اس نے دیکھا ہے پھر گواہی دے رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، اس کی گواہی قابل قبول ہے۔ اگر ایک دوسرے کی سن کے اچھا چل ٹھیک ہے میں بھی دے دینا پھر گواہی، ایک دوسرے کی گواہی کے اوپر گواہی دے رہا ہے پھر یہ گواہی قبول نہیں ہوگی۔ انسانی جان کا معاملہ ہے اس لیے رب العالمین نے اور پیارے پیغمبر نے کھل کے یہاں پہ بات کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ کسی کے اوپر فضول میں الزام لگا کے بیٹھے نا، وہ پتا نہیں میں نے وہ بات کو سنیا سی، یہ دیکھو سنیا سی، فلاں کو سنیا سی۔ خدا کے لیے ایسے کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو نا، اگر کسی نے کسی کے اوپر الزام لگایا اور وہ ثابت نہ کر سکا، اس کو 80 یا 40 کوڑے لگتے ہیں، 80 کوڑے۔ تہمت لگانے والے کے اوپر کتنے کوڑے لگتے ہیں؟ 80 کوڑے لگتے ہیں اس کو۔ تہمت لگانا اچھی بات نہیں ہے کسی کے اوپر، لیکن اگر ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے تو پھر پہلا حکم یہ تھا کہ اس کو اس کے گھر میں روکے رکھو یہاں تک کہ اندر ہی مر جائے۔ یا پھر دوسرا حکم کیا آ گیا، اب گواہی اگر 4 بندوں نے دے دی ہے، 4 گواہ موجود ہے کہ اس کو اگر شادی شدہ ہے پتھر مار مار کے اس کو رجم کر دو، اور اگر شادی کے بغیر ہے تو پھر 100 کوڑے لگنے ہیں، اس کو لگنے بھی سر عام ہے اس لیے سب لوگوں کے سامنے۔ اگر یہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے نا، آئے دن یہ جو بچوں کے ساتھ یا کسی چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ معاملہ بند ہو جائے۔ اگر 1-2 بندوں کو چونک کے اندر اٹکایا ہوا ہو، یہ کیوں ایسے ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر بھیجتے ہو ڈر لگتا ہے، ایسے درندے صرف لوگ باہر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیسے عجیب لوگوں کو دماغ ہے۔ تو یہ اگر احکامات نافذ ہو جائیں تو ہمارے ملک میں ہر جگہ پہ سکون ہو جائے، امن ہو جائے۔ اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے نا، اصل میں اسلامی قانون نافذ کرنے والے ہی بیچارے سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو اگر یہ جو نا کہا جائے نا اسلامی قانون نافذ کرو جی، چوری کے اوپر جو نا سزا ہونی چاہیے، اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے۔ پھر ایک اسمبلی میں بات کرتے ہوئے ایک ممبر نے کہا تھا کہ اگر ایسے کریں گے تو پھر سارے ٹونڈے بیٹھے ہوں گے، مطلب وہ خود کہہ رہا ہے کہ سارے چور ہیں۔ عجیب فلسفہ۔ اور شراب کے اوپر بات ہوئی، بھائی شراب کے اوپر جو نا پابندی ہونی چاہیے، یہ ہے فلاں، یہ ہے، اس کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے، کہیں کہتے نہیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، آزادی ہونی چاہیے اس میں فلاں۔ جنہوں نے قانون نافذ کرنا ہے وہی اسلام کے اوپر نہیں آ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اسلامی قانون نافذ ہو جائے نا، کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں جہاں اسلامی قانون نافذ ہے وہاں پہ سکون ہی سکون ہے، امن ہی امن ہے، چین ہی چین ہے۔ یہی بات ہے واللذان یاتیانها منکم، اگر تم میں سے 2 مرد ایسا کر بیٹھیں فآذوہما، ان دونوں کو بھی تکلیف دو۔ مطلب یہ کیسی تکلیف دینی ہے؟ یہ حکومت وقت کے اوپر ہے، قاضی کے اوپر ہے۔ قاضی حالت کو دیکھ کے جیسی حالت ہے اسی کے مطابق ان کو سزا دے سکتا ہے۔ یہاں پہ سزا متعین نہیں کی بلکہ سزا کو قاضی کی ثوابدید کے اوپر رکھا ہے، چاہے وہ ان کو مار دے، چاہے وہ زندہ رکھے، چاہے جیسی مرضی سزا دے سکتا ہے ان کو، حالت کی جو نا وہ حالت کی نزاکت کو دیکھ کے۔ آگے فرمایا فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں مرد توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور آئندہ نہ کرنے کی اصلاح کر لیں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر ان سے اعراض کر لو، پھر منہ پھیر لو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، چونکہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے، رحیمہ رحم کرنے والے ہیں۔ انما التوبہ، اب توبہ کی بات آئی، توبہ کن کی قبول ہوتی ہے کن کی قبول نہیں ہوتی ہے، رب العالمین نے یہ بیان فرما دیا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، بے شک توبہ قبول ہوتی ہے ان لوگوں کی جو برائی کا کام کر بیٹھے، لیکن کیسے؟ بجہالۃ، کسی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے، لیکن پھر کیا ہوا، اس کے اوپر اڑے نہیں رہے بلکہ ثم یتوبون من قریب، فوراً سے توبہ کر لی، جلدی جلدی توبہ کر لی۔ فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں، کس کی توبہ قبول کرنی ہے کس کی نہیں کرنی ہے۔ تو جو انسان گناہ کے بعد فوراً توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فوراً کر دیتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، لیکن اس انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو برے اعمال کرتا ہے، کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ اس کے اوپر موت کا وقت آ جاتا ہے، بالکل آخری لمحات میں غرغرہ شروع ہونے کے بعد اس کی توبہ پھر قبول ہے۔ غرغرہ ہونے شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کا وقت ہے، جب غرغرہ شروع ہو گیا، موت کی کیفیت اس کے اوپر آ چکی ہے، اب اس کی توبہ قبول ہے۔
نہیں ہوگی. تو قال انی تبت الآن، اللہ فرماتے اب انی، قال اس نے کہا انی تبت الآن، بے شک اب میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ میں گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. اب کیا کرے گا معافی مانگ کے؟ بالکل آخری لمحات میں غرغرہ شروع ہونے سے پہلے اگر اس نے توبہ مانگ لی، توبہ کر لی، پھر تو اللہ قبول کر لے گا اس کی. لیکن اگر غرغرہ شروع ہونے کے بعد اس نے توبہ کی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور والذین، ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی یموتون وہم کفار، اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں، اس وقت بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو رب العالمین نے ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں. یعنی توبہ قبول ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ فوراً سے انسان گناہوں سے معافی مانگے، اسی کے اوپر اڑا نہ رہے، آخری وقت تک اس کو نہ لے کے جائے، بلکہ فوراً سے کیا کرے، فوراً سے معافی مانگے. جب گناہ ہو جائے فوراً سے معافی مانگے. اور اگر انسان ایسی چلا گیا بغیر توبہ کے، بالکل آخری غرغرہ شروع ہونے کے بعد اس نے توبہ کی ہے، پھر اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. یا پھر انسان کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے. لہذا دنیا میں انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. انسان جو گناہ کا ایک پرندہ ہے، گناہ ہو سکتے ہیں انسان سے، اس لیے جب گناہ ہو جائے فوراً سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، فوراً سے اللہ سے معافی مانگنی ہے. اللہ پاک ہمیں یہاں معافی کی طرف بلانے کے لیے آیتیں بتائی ہوئی ہیں. اگر ہم فوراً سے معافی مانگتے رہیں گے تو گناہ اللہ فوراً سے معاف کرتے رہیں گے، اور کوئی پتہ نہیں کہ آخری وقت کب آ جائے. تو جب انسان دنیا سے جائے تو کم از کم توبہ اس کی پہلے ہی ہو چکی ہو. اللہ پاک سے دعا